بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب دوستوں کو محمد ابراہیم کا محبتوں برا سلام۔ میں ہوں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک سٹوری ٹائم۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جس پر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے، اور پھر ان پر کس قدر دردناک موت آئی جب یہ لوگ بندر بن گئے۔ تو یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے، بلکہ آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کے نسل میں سے ہے۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے کچھ لوگوں کے بندروں میں تبدیل ہونے کا قصہ اسلامی روایات میں مذکور ہے۔ اس تبدیلی کو اللہ کے احکام کی نافرمانی کی سزا کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ سبت یعنی ہفتے والے دن کو آرام اور عبادت کے مقدس دن کے طور پر منائیں۔ اس دن انہیں کام کرنے سے منع کیا گیا تھا، بشمول ماہی گیری یعنی مچھلی کا شکار کرنے سے، جو ان میں سے بہت سے لوگوں کی روزی روٹی کا بنیادی ذریعہ تھا۔ بنی اسرائیل ایک ساحلی علاقے میں رہتے تھے جہاں مچھلیاں بکثرت تھی۔ سبت یعنی ہفتے کے دن مچھلیاں بڑی تعداد میں ساحل کے قریب آ کر لوگوں کو بہلاتی تھی۔ دوسرے دنوں میں ماہی گیری کم نتیجہ خیز تھی۔ کچھ لوگوں نے سبت کے دن مچھلیوں کی کثرت سے لالچ میں آ کر حکم کو روکنے کا ایک طریقہ وضع کیا۔ انہوں نے جمعے کے دن خندقیں کھودی اور جال بچھا دیے تاکہ سبت کے دن یعنی ہفتے کے دن مچھلیاں پھنس جائیں۔ اس کے بعد وہ اتوار کو مچھلی کو جمع کریں گے، یہ سوچ کر کہ وہ اتنے ہوشیار ہیں کہ براہ راست حکم کی خلاف ورزی سے بچ سکیں۔ ان میں سے نیک لوگوں کی طرف سے تنبیہ کے باوجود فاسق اپنی فریب کاری پر اڑے رہے۔ اللہ کے حکم کی یہ خلاف ورزی اور اس کو دھوکہ دینے کی ان کی کوشش کے سنگین نتائج برآمد ہوئے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں میں تبدیل کر کے عذاب دیا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کا ذکر 2 آیات میں کیا ہے اور ان کی سزا کی شدت پر زور دیا ہے۔ پہلی آیات جو سورہ بقرہ میں ہے، اللہ نے فرمایا، اور تم سبت کے بارے میں یعنی ہفتے کے بارے میں تمہارے درمیان زیادتی کرنے والوں کے بارے میں پہلے ہی جان چکے تھے، اور ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ دوسری آیات جو کہ سورہ اعراف میں ہے، اللہ فرماتے ہیں، اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی، جبکہ انہوں نے ہفتے کے معاملے میں سرکشی کی تھی، جبکہ ان کے پاس ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن کھلم کھلا آتی تھی، اور جس دن ان کے پاس ہفتہ نہ تھا اس طرح ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالا کیونکہ وہ نافرمان تھے۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جسے اللہ تباہ کرنے کے لیے یا سخت سزا دینے کے لیے، انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کے سامنے بری ہو جاؤ اور شاید وہ اس سے ڈرے۔ اور جب وہ اس بات کو بھول گئے جس سے ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جنہوں نے برائی سے منع کیا تھا، اور ظالموں کو بری سزا کے ساتھ پکڑ لیا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وہ اس بات پر سرکشی کرتے تھے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ ان سے کہا بندر بنو۔ میرے عزیز دوستوں، یہ کہانی الہی قوانین کے مخلصانہ اطاعت کی اہمیت اور اللہ کو دھوکہ دینے یا نافرمانی کرنے کی کوشش کے نتائج کے بارے میں ایک طاقتور سبق کے طور پر
کام کرتی ہے۔ یہ خامیوں کو تلاش کرنے یا دھوکہ دہی کے طریقوں میں ملوث ہونے کی کوشش کیے بغیر حقیقی ایمان اور مذہبی احکام پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا نگہبان ہو۔